سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عنوان: غزوات۔ ہجرت کا حکم نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر مسلمان رفتہ رفتہ مکہ میں سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں نئی اور بدلی ہوئی زندگی تھی، جہاں مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و زیادتی کے وہ پرانے سلسلے نہیں تھے، لیکن مشرکین مکہ کو یہ بات ہرگز ناگوارا تھی کہ مسلمان ان کے شکنجے سے نکلنے کے بعد اب مدینہ میں سکون و اطمینان کی زندگی بسر کریں، وہاں پھلتے پھولتے رہیں اور ان کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ بالخصوص انہیں اس تجارتی شاہراہ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی لاحق تھی کہ جس پر سفر کرتے ہوئے ان کے تجارتی قافلے مکہ سے ملک شام آتے جاتے تھے اور وہ شاہراہ مدینہ کے قریب سے گزرتی تھی۔ چنانچہ ایسے حالات میں ہجرت کے بعد دوسرے ہی سال مشرکین مکہ کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف مسلسل یلغار کے سلسلے شروع ہو گئے۔ نیز مشرکین مکہ کے علاوہ دیگر بہت سے مشرکی قبائل اور اس طرح یہودیوں کے ساتھ بھی مسلسل تصادم کی نوبت آتی رہی اور یوں غزوات کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایسے میں ہر غزوے کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت پیش رہے۔ شجاعت و بہادری کے بے مثال کارناموں کے علاوہ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت، پاسبانی اور مشاورات کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ غرضیہ کے سفر ہو یا عذر، امن ہو یا جنگ، ہمیشہ ہر موقع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے، نیز دین اسلام کی نشر و اشاعت اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ کوشاں و سرگرم رہے۔ ہم نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، البتہ ابو بکر کے احسانات ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ نہیں انہیں خود اللہ ہی روز قیامت عطا فرمائے گا۔ کسی بھی شخص کا مال میرے اس قدر کام نہیں آیا جس قدر ابو بکر کے مال سے مجھے فائدہ پہنچا ہے۔ اگر میں کسی کو اپنا خاص دوست بناتا تو یقیناً ابو بکر ہی کو بناتا، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا یہ ساتھی یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس صرف اللہ ہی کا خاص دوست ہے۔ ترجمہ: میں نے جس کسی کو بھی دین اسلام کی طرف دعوت دی، اس نے ابتدا میں کچھ تردد کا اظہار کیا، سوائے ابو بکر کے جنہوں نے اس موقع پر قطعاً کسی تردد کا اظہار نہیں کیا۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے دریافت فرمایا، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم میں سے کس نے آج جنازہ میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم میں سے کس نے آج مساکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم میں سے کس نے آج بیمار کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تمام خوبیاں جمع ہوگی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جس شخص کی صحبت کو نیز اس کے مال کو میں اپنے لیے باعث اطمینان تصور کرتا ہوں وہ ابو بکر ہیں۔
حضرت ابو الردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے تم لوگوں کی جانب مبعوث فرمایا، تب تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، جبکہ ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیا۔ اتفاق سے اس وقت مجھے کچھ مال میسر تھا، لہذا میں سوچنے لگا کہ آج تو میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں گا۔ یہی سوچ کر میں اپنا آدھا مال لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، اتنا ہی مال ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اور تب ابو بکر اپنا سارا مال لے ہوئے حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی دریافت فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ تب میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آج کے بعد میں کبھی ابو بکر سے سبقت لے جانے کی کوشش نہیں کروں گا۔